بلا شبہ بلوچستان کی تاریخ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن وہ لوگ جو صرف تاریخ میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اس کی گہرائی میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ حقیقت محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ سرزمین اپنی سینے میں دبا رکھی ہے ان پر یا تو کسی کی نظر نہیں گئی یا پھر مصلحتوں کے اژدہا نے انہیں نگل لیا۔ یہی حقیقت جھلاون کی تاریخ پر صاف صاف نظر آتی ہے۔ جھلاون کے اپنے لوگ ہمیشہ سے فن سپاہ گری کو ترجیح دیتے آئے ہیں، جس کا ایک ثبوت دہلی کے قلعے میں یہاں کے لوگوں کی لگی تلوار کی نشانی ہے، تو دوسرا بڑا ثبوت انڈین رائٹر پروفیسر گنڈا سنگھ کی کتاب احمد شاہ ابدالی ہے، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ سکھوں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی فیصلہ کن جنگ میں ابدالی کی فوج کی طرف سے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے بھرپور حملہ جس دستے نے کیا تھا وہ جھلاون کا دستہ تھا۔ فن سپاہ گری سے جب ہم امور بشریات کی جانب مڑتے ہیں تو دنیا کے مفکر اور علم بشریات کے ماہر یہ لکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ پرانے زمانے کے جنگ و جدل کے دور میں مارشل ریس لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جنگی امور کے علاوہ کوئی اور سوچے۔ یہی کچھ ہمیں بھی جھلاون کی تاریخ میں نظر آتا ہے کہ تلوار کی آواز کی بعض گشتوں سنائی دیتی ہے لیکن تحریر میں بند ہوتا وہ نظر نہیں آتا۔ قدرت یہاں پر بھی اپنی مہربانی جھلاون پر کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کہیں شاری دمب کنجڑ ماڑی دفاعی حصار کا ایک بہترین نمونہ نظر آتا ہے، جہاں پہاڑ کی اونچائی پر مجرموں کو پھانسی دینے اور انہیں قید تنہائی میں رکھنے اور ان پر کڑی نظر رکھنے کے لیے واچ ٹاور موجود ہے، تو کہیں حد نگاہ قبرستان پھیلا ہوا نظر آتا ہے جو شہیدوں کا قبرستان کہلاتا ہے۔ تھوڑی سی نظر اگر ہم فیروز آباد کی طرف ڈالتے ہیں تو 2000 سال پہلے پنپنے والی تہذیب ساسانین ایج کی بہترین تصویر کندہ کی ہوئی نظر آتی ہے، تو مشرق میں پیر لاکھا مولا کے مقام پر انسانی احساسات بھی نظر آتے ہیں کہ وقف و وقت آزمیان رفت برخیز جا کے کاروان رفت۔ وقف اور مدت جو ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ملی تھی وہ وقت ہمارے درمیان سے نکل گیا۔ اے دوست تجھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ یہ جگہ جہاں پر آپ ابدی نیند سو رہے ہیں ہمیشہ آپ آباد رہے۔ میں چونکہ امیر کارواں ہوں اور یہی مجبوری مجھے آپ کو چھوڑ کر کارواں کی رہنمائی کے لیے مجبور کرتی ہے۔ یہ سنہرے الفاظ امیر محمد معصوم شاہ کے ہیں جو آج سے تقریباً 450 سال پہلے اپنے کارواں کے ساتھ گزرتے ہوئے جب مولا میں پیر لاکھا کے مقام پر پہنچے تھے تو ان کا ایک قریبی اور بہت اہم ساتھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ معصوم شاہ نے وہاں ان کا خوبصورت مزار بنایا تھا جو مرحوم سے ان کی عقیدت کا مظہر ہے۔ تحریروں سے جب ہم گمنام تحریروں کی طرف رخ موڑتے ہیں تو ہمیں فارسی زبان جو اس خطے کی مشہور اور بڑی زبان رہی ہے تو کسی حد تک آج بھی ہے اپنی قدامت میں قدرے چھوٹی نظر آتی ہے۔ عباس شاہ ایران کی طرف سے ہمایوں کی اس شرط پر مدد کی کہ وہ فارسی زبان کو درباری زبان بنائے گا اور اپنی ریاست میں رائج کرے گا، کچھ زیادہ قدیم نہیں لگتی، کیونکہ ساسور میں راکھیل کی چوٹی یہ کہتی ہے کہ جھلاون کی قدیم زبان تو میرے پاس تحریر کی شکل میں امانتاً موجود ہے۔ کلاچی میں گھلونڈ کا غار کہتا ہے کہ اس خطے کی قدیم زبان کا گہوارہ میں ہوں اور آج بھی تحریر کی شکل میں میرے پاس موجود ہے۔ اور زیدی سے ذرا آگے کمباروں کے مغرب میں واقع مقام چھیلو یہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں بھی ایک زبان دفن ہے جو جھلاون کی ہے۔ یہ تینوں زبانیں اس قدر قدیم ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں بھیجنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ ادارے یہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ تحریریں کن زبانوں کی ہے۔ ہاں البتہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ تحریریں جس خطے سے ملی ہے اسی خطے کی زبانیں ہیں۔ اندھیری رات چڑھ چکی ہے، سحر نظر آنے لگی ہے اور اپنے ساتھ امیدوں کی کرن بھی لے کے آ رہی ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ رات جتنی لمبی ہوگی دن بھی اس قدر روشن ہوگا، اور یہ روشنی جس افق پر جگمگاتا رہے گا وہی افق جھلاون کا ہوگا۔